ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار، میں تیری پکار کو سنتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر روزوں کا ذکر کیا وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو اس سے کہو کہ میں قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں اس کی تخصیص قرآن نے نہیں کی، یعنی تیری آنکھوں سے قریب ہوں، تیری سسکیوں سے قریب ہوں، تیرے آنسوؤں سے قریب ہوں، تیرے کلیجے سے قریب ہوں، تیری آنکھوں سے قریب ہوں۔ اگر تو سفر میں ہے پھر بھی قریب ہوں، حضر میں ہے پھر بھی قریب ہوں، دل میں پکارتا ہے پھر بھی قریب ہوں، رات کی تاریکی میں دنیا سے چھپا کے پکارتا ہے پھر بھی قریب ہوں۔ میرے بندے اگر تو نے مجھے پکار ہی لیا ہے تو زندگی کے کسی بھی لمحے میں اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھ، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ دنیا اگر پتھر برسا رہی ہے تو برسانے دے، دنیا چیختی ہے چلانے دے، دنیا طنز کرتی ہے طنز کرنے دے، دنیا تمہارے اوپر ظلم کا پہاڑ کیوں نہ توڑ دے، میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اگر بندے کو احساس ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تب کیا ہوگا کہ وہ جان ہتھیلی پر لے کر کے پھرے گا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کرنے کی جرت کرے گا۔ اسی لیے کسی صاحب نے کہا کہ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پہ مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے کلیجے کے اندر ایمان کی چنگاری روشن ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ احساس دلائیں گے کہ اے مولا میں نمازیں ضرور پڑھتا ہوں، روزہ ضرور رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات ضرور کرتا ہوں، لیکن مجھے روزوں پہ ناز نہیں ہے، نماز پہ ناز نہیں ہے، صدقہ پہ ناز نہیں ہے، خیرات پہ ناز نہیں ہے، کسی بھی کام پہ کسی بھی عبادت پہ ناز نہیں ہے۔ مولا ان ساری چیزوں کو کرنے کے باوجود بھی تیری رحمت کا محتاج ہوں، تیری برکت کا محتاج ہوں، تیری عنایت کا محتاج ہوں، تیری شفقت کا محتاج ہوں، تیری عنایتوں کا محتاج ہوں۔ اگر یہ جذبہ کلیجے کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی صاحب، سعید بن خدری بیان کرتے ہیں اگر دو چیزیں تمہارے اندر موجود نہ ہو اور تم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزیں ضرور عطا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر تم دعا کرتے ہو اور اس دعا کے اندر گناہ شامل نہ ہو، یعنی گناہ نہیں مانگ رہے ہو اور کسی دو آدمی کے بیچ قطع تعلق کا معاملہ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں کر رہے جس سے دراڑ پیدا ہو، کہتے ہیں دعا قبول کرتے ہو نا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہے، لیکن تین طریقے سے۔ کیسے؟ اگر تم نے دعا کی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے تمہاری بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اور اگر وہ بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس دعا کو آخرت کے لیے اسٹور کر رکھے گا، جب تمہاری نیکیوں میں کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو شامل کر دے گا۔ بندہ اگر دعا کرے اور یہ تین جذبے اس کے شامل ہو تو وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، اور جسے پتہ چل جائے کہ آخرت میں ایک نیکی بھی کتنی اہم ہوگی تو وہ کہے گا کہ میرے مولا دنیا میں کچھ نہ دے، یہ سب آخرت ہی میں اسٹور ہو جائے تو میرے لیے بہتر ہے۔